بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہم سورۃ الاحزاب کے آیت نمبر 59 سے ابتدا کر رہے ہیں اپنے سبق کی، اور رکوع نمبر 8۔ یا ایہا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں اور اپنی صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیجئے کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے اوپر ڈالے رکھیں، یہ اس سے زیادہ نزدیک ہے کہ وہ پہچانی جائیں تو انہیں ستایا نہ جائے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اے نبی اپنی بیویوں اور صاحبزادیوں سے فرما دیجئے۔ ارشاد فرمایا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی ازواج مطہرات، اپنے صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیں کہ جب انہیں کسی حاجت کے لیے گھر سے باہر نکلنا پڑے تو وہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈال کر رکھیں اور اپنے سر اور چہرے کو چھپائیں۔ زمانہ جاہلیت میں یہ طریقہ تھا کہ آزاد عورتیں اور باندیاں دونوں قمیص اور دوپٹہ پہنے چہرہ کھول کر باہر نکلتی تھیں، اور جب رات کے وقت قضائے حاجت کے لیے کھجوروں کے جھنڈ اور نشیبی زمینوں میں جاتیں تو بدکار لوگ باندیوں کے پیچھے جاتے، اور بعض اوقات وہ آزاد عورتوں پر بھی دست درازی کرتے اور یہ کہتے کہ ہم نے اس کو باندی گمان کیا تھا۔ اس پر آزاد عورتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اب چادر سے جسم ڈھانک کر سر اور منہ چھپا کر باندیوں سے اپنی وضع ممتاز کر دیں تاکہ کوئی شخص ان کے متعلق بری خواہش نہ کرے۔ یاد رہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لونڈیوں کو ستانا جائز تھا، بلکہ ان فاسق و فاجر لوگوں کے ایک حیلے کے سامنے بند باندھنے کے لیے فرمایا گیا تھا۔ ذالک ادنی یعرفن فلا یؤذین، یعنی اگر آزاد مسلمان عورتیں اس طرح چادر اوڑھ کر چہرہ ڈھانپ کر باہر نکلیں گی تو انہیں دور سے پہچان لیا جائے گا کہ یہ عزت دار اور باحیا خواتین ہیں، اور اس سے ان کی عزت محفوظ رہے گی اور ستائی بھی نہیں جائیں گی۔ اس آیت مبارکہ سے ہمارے زمانے کی ان عورتوں کو درس عبرت حاصل کرنا چاہیے جو شرم و حیا کی چادر اتار کر بند سنور کر بازاروں کی رونق بنی رہتی ہیں اور لوگوں کی ہوس کا نشانہ بنتی ہیں، اور اوباش قسم کے لوگ ان پر آوازیں کستے اور چھیڑ خانی کرتے ہیں۔ لئن لم ينتهِ المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا۔ منافق اور وہ کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، اور وہ لوگ جو مدینہ میں جھوٹی خبریں پھیلانے والے ہیں، اگر باز نہ آئے تو ضرور ہم تمہیں ان کے خلاف اکسائیں گے، پھر وہ مدینہ میں تمہارے پاس نہ رہیں گے مگر تھوڑے دن۔ اللہ کی رحمت سے دور کیے ہوئے لوگ ہیں، جہاں کہیں پائے جائیں انہیں پکڑ لیا جائے اور گن گن کر انہیں قتل کر دیا جائے۔ اللہ کا دستور چلا آتا ہے کہ ان لوگوں میں جو پہلے گزر گئے، اور تم اللہ کے دستور کے لیے ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ لئن لم ينتهِ المنافقون، اگر منافق باز نہ آئے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو منافق ہیں، اور وہ لوگ جو فاجر و بدکار ہیں، اور وہ لوگ جو مدینہ میں اسلامی لشکروں کے متعلق جھوٹی خبریں اڑانے والے ہیں، یہ مشہور کیا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی، وہ قتل کر ڈالے گئے، دشمن
چڑھا چلا آ رہا ہے، اور اس سے ان کا مقصد مسلمانوں کی دل شکنی اور ان کو پریشانی میں ڈالنا ہوتا ہے۔ اگر یہ لوگ اپنے نفاق، بدکاری اور دیگر حرکتوں سے باز نہ آئے تو ضرور ہم مسلمانوں کو ان کے خلاف کارروائی کرنے کی اجازت دے دیں گے اور مسلمانوں کو ان پر مسلط کر دیں گے۔ پھر وہ مدینہ میں تمہارے پاس تھوڑے دن ہی رہیں گے، پھر ان سے مدینہ طیبہ خالی کرا لیا جائے گا اور وہ لوگ وہاں سے نکال دیے جائیں گے۔ غلط خبریں پھیلا کر مسلمانوں کی حوصلہ شکنی کرنے والے دل کہ منافقوں کی حالت کو آج کے دور میں آسانی سے سمجھنا ہو تو چند دن اخبار پڑھ کر دیکھ لیں کہ مغرب کے غلام لکھاری مسلمانوں کو اپنے مغربی آقاؤں سے ڈرانے کے لیے ان کی طاقت، ترقی، تہذیب کو کیسے بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، اور مسلمانوں کی طاقت، تہذیب اور ماضی و حال کو کس طرح تاریک بنا کر پیش کرتے ہیں۔ ملعونین، اللہ کی رحمت سے دور کیے ہوئے لوگ، یعنی منافقین اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کیے ہوئے لوگ ہیں۔ اگر یہ اپنے نفاق اور جھوٹی خبریں اڑانے پر قائم رہیں تو یہ تمہیں جہاں بھی مل جائیں انہیں پکڑ لو اور گن گن کر انہیں قتل کر دو۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اللہ عز و جل کا دستور چلا آتا ہے ان لوگوں میں جو پہلے گزر گئے، یعنی ان منافقوں کے بارے میں جو حکم دیا گیا وہ کوئی نیا حکم نہیں ہے، بلکہ پہلی امتوں کے منافقین جو ایسی حرکتیں کرتے تھے ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا دستور یہی رہا ہے، جہاں پائے جائیں مار ڈالے جائیں، اور اللہ تعالیٰ کا دستور تبدیل نہیں ہوتا بلکہ وہ تمام امتوں میں ایک ہی جاری رہتا ہے۔ یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند اللہ وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا۔ لوگ تم سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں، تم فرماؤ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور تم کیا جانو شاید قیامت قریب ہو۔ یسألک الناس عن الساعة، لوگ تم سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ مشرکین تو مذاق اڑانے کے طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کا وقت دریافت کیا کرتے تھے، گویا کہ ان کو بہت جلدی ہے، اور یہودی قیامت کے بارے میں امتحان کے طور پر پوچھتے تھے کہ وہ کب قائم ہوگی، کیونکہ توریت میں اس کا علم مخفی رکھا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ ان سے فرما دیں قیامت ہونے کا وقت کا علم تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے اور اس کے سوا کوئی اس پر مطلع نہیں، اور اللہ تعالیٰ کا قیامت واقع ہونے کے علم کو مجھ سے مخفی رکھنا ایسی چیز نہیں جس سے میری نبوت باطل ہو جائے، کیونکہ کسی شخص کے نبی ہونے کے لیے یہ شرط نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے بغیر غیب کا علم رکھتا ہو۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرمانے کا حکم اس وقت دیا گیا جب ان سے قیامت کے بارے میں سوال ہوا، ورنہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام غیبوں کا علم عطا فرما دیا تھا، اور ان میں سے ایک قیامت کا علم ہے، لیکن انہیں یہ علم چھپانے کا حکم دیا گیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو قیامت کا معین وقت نہیں بتایا۔ وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، اور تم کیا جانو شاید قیامت قریب ہی ہو۔ علامہ عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت میں وقوع قیامت کی جلدی کرنے والوں کو ڈرانے اور امتحان کے طور پر سوال کرنے والوں کو خاموش کروانے اور ان کا منہ بند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ آپ خود سے کیا جانیں شاید قیامت کا وقت واقع ہونا قریب ہی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کا علم عطا فرمائے جانے سے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے سورہ اعراف آیت نمبر 187 کی تفسیر ملاحظہ کر لیجئے۔ ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا۔ بے شک اللہ عز و جل نے کافروں پر لعنت فرمائی
اور ان کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس میں ان کا نہ کوئی حمایتی پائیں گے اور نہ ہی مددگار۔ بے شک اللہ عز و جل نے ان اللہ لعن الکافرین، بے شک اللہ عز و جل نے کافروں پر لعنت فرمائی۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سبھی کافروں کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں ان کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور اس میں نہ کوئی اپنا حمایتی پائیں گے نہ مددگار جو ان سے عذاب دور کر دے اور انہیں اس سے خلاصی دے۔ اور اس کی وجہ بھی ظاہر ہے کہ کفار قیامت کی تیاری کرنے کی بجائے کھیل کود اور قیامت کا مذاق اڑانے میں لگے ہوئے ہیں، جیسا کہ گزشتہ آیت میں بیان کیا گیا۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، جس دن ان کے چہرے آگ میں بار بار الٹے جائیں گے تو کہتے ہوں گے، ہائے کاش ہم نے اللہ کا حکم مانا ہوتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا ہوتا۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن ان کے چہرے آگ میں بار بار الٹے جائیں گے۔ اس سے پہلی آیت میں بیان ہوا کہ جہنم کی آگ میں کافروں کا کوئی حمایتی اور مددگار نہ ہوگا، اور اس آیت میں ان کی عذاب کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ جس دن کافروں کے چہرے جہنم کی آگ میں بار بار الٹ پلٹ کیے جائیں گے اور آگ میں جلنے کے باعث ان کے چہروں کی رنگت تبدیل ہو رہی ہوگی، تو اس وقت وہ انتہائی حسرت سے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے کاش ہم نے دنیا میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم مانا ہوتا تو آج ہم عذاب میں گرفتار نہ ہوتے۔ خیال رہے کہ جہنم میں کافروں کے پورے جسم پر عذاب ہوگا، اور یہاں میں آیت میں چہرے کو خاص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ چہرہ انسان کے جسم کا سب سے مکرم اور معظم عضو ہوتا ہے، اور جب ان کا چہرہ آگ میں بار بار الٹ رہا ہوگا تو یہ ان کے لیے بہت زیادہ ذلت اور رسوائی کا باعث ہوگا۔ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہم اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کے کہنے پر چلے تو انہوں نے ہمیں راہ سے بھٹکا دیا، اے ہمارے رب انہیں دوگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر۔ وقالو، اور کہیں گے، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن پیروی کرنے والے کفار عذر پیش کرتے ہوئے کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم قوم کے سرداروں یعنی بڑی عمر کے لوگوں اور اپنی جماعت کے عالموں کے کہنے پر چلے، انہوں نے ہمیں کفر کی تلقین کر کے اسلام اور توحید کے راستے سے بھٹکا دیا، اے ہمارے رب انہیں آگ کا اس سے دگنا عذاب دے جو ہمیں دیا گیا، کیونکہ وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور انہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا، اور ان پر بڑی لعنت کر۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔